جی اس وقت عمران خان القادر کیس میں اہم ترین سماعت ختم ہونے کے بعد باہر آ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، بیرسٹر گور صاحب۔ اعتزاز احسن صاحب بتائیے گا، القادر ٹرسٹ کیس میں آج کیا حکم جاری کیا گیا ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، پیش رفت جب ہوتی جب عدالت اس میں کوئی مؤثر قانون بناتی، فیصلہ سناتی جس پہ یہ احساس لیا جاتا کہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں ان کا واقعی آپریشن آنکھ کا ہی ہو رہا ہے، بڑا سیریس آنکھ کا آپریشن ہے، کوئی اس میں بناوٹی کام نہیں ہے۔ عمران خان کو خود جو اس پہ اس کا ہوا ہے آنکھ کا، اس کا آنکھ کا آگے آ جائیں۔ دیکھیے، آج کی سماعت کا سارا محور یہ تھا کہ سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کو یہ موقع مل سکے کہ وہ اپنی آنکھ کا علاج، اور بڑا اسپیشلسٹ ماہرانہ علاج ہے، یہ بڑا ڈیلیکیٹ اس کا پروسیجر ہے، وہ جاپان سے کرا سکیں جہاں ان کو اپوائنٹمنٹ مل گئی ہے اس آپریشن، خصوصی آپریشن کی، اور اس تاریخ کے بارے میں اور ان کی اس بیماری کے بارے میں، اور بیماری کے باعث ان کو یہ دی جانے کی، رعایت دی جانے کی، اور یہ رعایت بھی نہیں ہے، رعایت بھی لفظ غلط ہے، حق ہے، یہ ان کو اس حق کو کہ اپنا علاج کرا سکیں، وہ اس کے پورا کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ جاپان جا سکیں، اور اس کے لیے میرا تو خیال ہے آج رعایت مل جانی چاہیے تھی۔ اب اس میں بھی آگے پیشی پڑ گئی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنی عدالتوں سے سمجھتے ہیں کہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں برابر انصاف کریں گی۔ ٹھیک ہے، بہت سے جج صاحبان ایسے ہیں جن کا ان کے اس عہدے پہ بیٹھنے پر ہمیں بڑا اعتراض ہے، اور اعتراض آئینی ہے، اعتراض اخلاقی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اپنی کوشش بھی نہ کریں کہ انصاف برابر کر سکیں۔ اپنی جانب سے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہمیں توقع تھی، لیکن اس توقع میں ہم اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا دیکھ نہیں سکے، اور جائز قانونی آئینی توقع تھی سلمان صفدر صاحب کی کہ ان کو یہ رعایت نہیں، یہ حق ملے۔ آج پہلی مرتبہ عدالت نے حکم کیا ہے کہ خان صاحب کے وکالت ناموں پہ دستخط کرائے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی مقام ہے کہ ایک وکالت نامے پہ دستخط لینے کے لیے ہمیں ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت کیوں کر پڑتی ہے۔ ہم نے درخواست دائر کی، جو میں نے کہا 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے، تو 15ویں مرتبہ پہ سپریم کورٹ نے کہا آپ ہائی کورٹ جائیں، ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیں۔ ہم ہائی کورٹ آئے، ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا کہ آپ کے پاس وکالت نامہ نہیں ہے۔ بہن کی طرف سے درخواست دیں تو اس پہ آبجیکشن لگا، وکالت نامے کے لیے پٹیشن فائل کی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فکس تھی، جس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آج آخری موقع ہے اور آپ آرگومنٹس کر لیں۔ ہمارے اسٹرانگ ریزرویشنز تھے اس آرڈر پہ، لیکن پھر بھی بہتر ہوا، عدالت کا شکریہ کہ آج کی ڈیٹ دے دی۔ لیکن ہمارا مطالبہ بڑا مختصر ہے، ہمارے ساتھ مساوی اصولوں پہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق انصاف کرے۔ عدلیہ کے لیے جو جوڈیشل پالیسی وضع تھی 2007 میں، اس کے مطابق سسپینشن پہ 35 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ ہمارا فیصلہ 16 مہینوں میں نہیں ہوا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم سپریم کورٹ جائے یا کنسٹیٹیوشنل کورٹ جائے، وہاں سے ہمارے کیسز پہ فیصلے ہوں، پھر ہمارے اپیلوں پہ فیصلے ہوں، اور اپیلوں پہ فیصلے بھی اس طرح ہو جس طرح پورے دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ اتنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 23 لاکھ کیسز لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے، اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہیں۔ اس 8,14,000 کیسز میں 2,70,000 کرمنل کیسز پنجاب میں پینڈنگ ہے، ان میں سے خان صاحب کے کیسز بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں خان صاحب کے کیسز ایسا ٹریٹ کرو جس طرح باقی کیسز کو ٹریٹ کرو، یہ اتنا ہم انصاف چاہتے ہیں، باوجود اس کے
کہ وہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہبر رہنما اور چیئرمین ہیں اور وہ سب سے بڑے مقبول ترین لیڈر ہے. یہی ہمارا انصاف ہے. ہم انصاف مانگنے آتے رہیں گے. ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے. اپوزیشن کی آواز نہیں سنی جاتی. ہمارے کو انصاف نہیں ملتا. یہی ہم مطالبہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس مطالبے کے لیے ہر جگہ جائیں گے اور ہر دستک پہ آواز دیں گے. ہمیں اشتعال دلایا جاتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ پرامن رہے. آج تک ملاقات نہیں ہوئی. ہم ملاقاتوں کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہو جائے. سلمان صدر صاحب کی ایبسنس میں کیا کوئی نیا وکیل مقرر نہیں؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا. نیکسٹ ڈیٹ پہ دیکھیں گے. بتائیے کہ رات جو دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ملاقات کروائی جائے گی، اب کیا ملاقات کروائی جائے گی؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، بڑا کیٹیگریکلی کہا تھا کہ خان صاحب کے کیسز، بشرا بی بی کی کیس، ان کی صحت کے بارے میں ذرائع نہ کوٹ کیا کرے. ہمیں کل حکومت کی طرف سے کوئی آفر نہیں تھی کہ آپ دھرنا ختم کریں تو ہم آپ کے یہ کام کریں گے. ایسی کوئی ڈسکشن ہماری نہیں ہوئی ہے. یہ سارے لوگ اپنے طرف سے کر رہے ہیں. ہم جو بھی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں ہم قانون آئین کے مطابق بڑھ رہے ہیں. تھینک یو جی. تھینک یو. جی سو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ہائی کورٹ کے باہر اس وقت جمع ہو چکے ہیں. نعرے بازی کی جا رہی ہے اور جو سماعت ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. اس وقت یہ سپریم کورٹ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین صورتحال. اعتزاز احسن صاحب بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور جو وکلا ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی پہنچے ہیں اور وکلا بھی پہنچے ہیں. عمران خان القادری ٹرسٹ کیس کی جو سماعت ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد اب یہاں سے سپریم کورٹ کے باہر جانے کی تیاری کی جا رہی ہے. آج ہم پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے جس کی سربراہی سرفراز ڈوگر صاحب کر رہے تھے. دو معاملات عدالت کے سامنے رکھے گئے. ایک جو درخواست سلمان صفدر صاحب نے دائر کی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی درخواستیں تھیں سزا معطلی کی، ان کو جو رد کیا گیا ہے اس کے خلاف ان کا حق ہے کہ وہ آگے اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکیں. اور اپیل کے لیے ایک وقت مقرر ہے قانون میں. وہ وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن اڈیالہ جیل کے حکام وکالت نامہ نہیں مہیا کر رہے سلمان صفدر صاحب کو جس کی بنیاد پہ وہ آگے اپیل دائر کر سکیں. یہ ایک انتہائی ناقابل قبول صورتحال ہے کہ ایک شخص کو، ایک انسان کو، ایک قیدی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے اپیل کرنے کے حق سے، صرف اس کو وکالت نامہ نہ دے کر. تو یہ درخواست سلمان صفدر صاحب کی دائر ہوئی لیکن عدالت میں اس کو لگایا نہیں گیا. آج تو ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ درخواست دائر شدہ ہے، دفتر نے وصول کر لی ہے، اس پہ ڈائری نمبر لگ گیا ہے، اس کو آج عدالت کے سامنے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ درخواست عدالت کے سامنے نہیں